سیاستدانوں کو یا سیاسی کارکنوں کو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 18 کے الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کا رزلٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا معاملات کس سمت جا رہے ہیں۔ جو لسٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمیں دی گئی، آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جس دن ملاقات ہوئی، کاشف رنداوا صاحب بھی ساتھ تھے، علامہ میر ساجد صاحب اور حافظ عبد الکریم صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اور جس انداز سے میاں صاحب نے مجھے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہیں کہا کہ آپ نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ میرے ان بزرگوں کو، میرے ان بھائیوں کو جو ہے وہ آپ نے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ فیصل آباد شہر میں جو الیکشن کمپین ہے اس میں یہ بنیادی کردار ادا کرے گا اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ یہ مددگار ثابت ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نقیب ہوگا اس کامیابی کا جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 8 فروری کو ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ شیر احمد انصاف والے صاحب، پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، جناب کاشف نواز رنداوا صاحب، عبد الصمد معاذ صاحب، عبد الباسط شیخو پوری صاحب، عبد المنان نور پوری صاحب، حافظ امجد صاحب، جنرل سیکرٹری علماء و مشائخ ونگ مسلم لیگ نون، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل لیول کے تمام عہدیداران صاحبان، کارکنان صاحبان، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس بات پہ معذرت خواہ ہوں۔ ویسے تو یہ الیکشن کا خاصہ ہے، دیر سویر جو ہے وہ الیکشن پروگرام میں ہو جاتی ہے، لیکن میں نے رات کوئی بلکہ صبح، کل کا دن جو ہے وہ صبح 4 بجے میں نے ختم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں، اور اپنے پیارے بھائی کاشف نواز رنداوا صاحب کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج یہ بہت ہی زبردست مجلس اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ یہ اجلاس یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی فیصل آباد ضلع میں، فیصل آباد شہر میں جو الیکشن کمپین ہے اس میں یہ بنیادی کردار ادا کرے گا اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ یہ مددگار ثابت ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نقیب ہوگا اس کامیابی کا جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 8 فروری کو ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ میں اپنی بات کو مختصر رکھوں گا اور ان نکات کی حد تک کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ محدود رکھوں گا جس کا ذکر یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کے مرکزی اور صوبائی عہدیداران نے جو ہے وہ مذاکراتی جو مجلس یا میٹنگ ہوئی ہے ہماری یہاں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے اٹھایا، اور جس میں مستقبل سے متعلق ہم نے جو طے کیا اس کے متعلق جو ہے وہ میں بات کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ کافی دیر سے جو ہے وہ ناشتے کے لیے آپ آئے تھے اور اب لنچ کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا ہو نہیں سکتا کہ گلہ نہ ہو، شکایات نہ ہو، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔
کیونکہ ایک ہی حلقے کے لیے جو ہے وہ بعض حلقوں میں آپ یقین کریں کہ 20-25 لوگ جو ہے وہ امیدوار تھے، اور سبھی جو ہیں وہ حقدار تھے، سبھی اس قابل تھے کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا وہ الیکشن لڑتے تو وہ ویسے ہی کامیاب ہوتے جیسے آج جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ پورا زور لگاتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بالآخر فیصلہ تو ایک کے حق میں ہی ہو رہا ہے۔ 20 لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کا ہی انتخاب ہو سکتا ہے، اس دو کا تو انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو لسٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمیں دی گئی، آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جس دن ملاقات ہوئی، کاشف رنداوا صاحب بھی ساتھ تھے، علامہ میر ساجد صاحب اور حافظ عبد الکریم صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اور جس انداز سے میاں صاحب نے مجھے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہیں کہا کہ آپ نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ میرے ان بزرگوں کو، میرے ان بھائیوں کو جو ہے وہ آپ نے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم جس حد تک بھی جو ہے وہ آپ کو اکاموڈیٹ کر سکیں، آپ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں، وہ ہم نے کی، لیکن ہر جگہ پہ ایک اپنے مسائل تھے، اور ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے دلوں میں جو ہے وہ گلہ شکوہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور باقی ہمارے اپنی پارٹی میں، ہماری اپنی جماعت میں اس بارے میں لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات بھی آئے، کیونکہ جب ایک کو ایک چیز ملتی ہے تو اعتراض تو شکریہ ادا کرنے والا یا خوش ہونے والا ایک ہوتا ہے، اور 19 جو ہے وہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک جماعتی سلسلہ ہے، تنظیمی سلسلہ ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمیشہ ڈسپلن کی پاسداری کی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے جو کارکن یا ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈسپلن کا راستہ اپنایا ہے، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنوں نے بھی اور رہنماؤں نے بھی گلہ بھی کیا تو وہ بھی پیار سے، اور کبھی بھی احتجاج نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سرمایہ ہے، اور یہ تعلق اور یہ محبت اور یہ پیار جو ہے انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا۔ ہم نے آج جو معاملات گزرے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے میں نے ان کی پوری وضاحت جو ہے وہ پیش کی ہے، اور آج صرف میں ہی نہیں بلکہ فیصل آباد شہر اور ضلع کے تمام ٹکٹ ہولڈر صاحبان ہم آپ کے اس اجلاس میں نہیں بلکہ آپ کے اس عدالت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہیں، اور میں نے جو ہے وہ جو اصل حقائق یا جو ہماری لیمیٹیشنز تھی اس کے متعلق آپ کی مرکزی اور صوبائی قیادت جو مذاکرات میں شریک تھی میں نے ان کو مطمئن کیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے آرگومنٹس یا میرے دلائل یا میری دلیل تو اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا، اور اب ہم نے آگے بڑھنے اور آگے چلنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کاشف نواز رنداوا صاحب نے جو آپ سے عہد لیا ہے اور جس طرح سے آپ نے لبیک کہا ہے، میں اس کے اوپر دوبارہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد، کیونکہ کوئی اس بات کو ادروائز نہ لے، میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں، معاملہ یہ ہے کہ
سیاستدانوں کو یا سیاسی کارکنوں کو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 18 کے الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کا رزلٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا معاملات کس سمت جا رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے فیصل آباد میں لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ فیصل آباد میں انتخابی مہم کے حوالے سے اہم اجلاس جاری تھا، جس پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔